اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو پیغمبر پر نازل کیا جاتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس ہم کو سچائی کی گواہی دینے والوں میں لکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 83 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی تھی تو مومنین جب اس کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جب مولانا مہدی موعود علیہ السلام جب بیان قرآن فرماتے تو ایک عجیب سا سماع مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن میں ہوتا۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ میں اسلام کے صحابہ کا کیا عالم رہتا ہے کہ میں اسلام بیان قرآن فرماتے تو جو عشق کا، جو رموز کا، جو اللہ تک پہنچنے کا، جو اللہ کی معرفت کا جو بیان ہوتا، گویا کہ دیکھیے اللہ خود بزبان مہدی موعود علیہ السلام بیان کر رہا ہے کہ اسے کس طرح عشق کیا جاتا ہے، کس طرح اس تک پہنچا جاتا ہے، کس طرح اسے پہچانا جاتا ہے۔ تو جب معشوق خود جو ہے اپنی پہچان بتا رہا ہے، زبان مہدی موعود علیہ السلام ہے، نہ جانے وہ عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اسی لیے صاحب المہدی الموعود ایک شعر لکھ رہے تھے، عربی کا شعر، اس میں ترجمہ ہے شعر کا ترجمہ کہ میں اسلام کے بیان قرآن کا سماع بتا رہے ہیں کہ اے سعد، تو نے اپنے بیان میں جو معشوق کا چرچا چھیڑا ہے، اس چرچے کی وجہ سے میرے جنون میں دگنا جنون بڑھ چکا ہے عشق کا۔ تو جب معشوق کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا، میں اسلام کے بارے میں، تو جو عاشقاں تھے تو ان کا جنون جو ہے ہر بیان میں دگنا ہوتا چلا جاتا تھا، نہ جانے جو ہے کتنا جو ہے بڑھتا چلا جاتا تھا میں اسلام کے بیان قرآن کا جو اثر تھا۔ تبھی تو میں اسلام کے بیان کا یہ اثر تھا کہ مغرب کے بعد آپ نے سنا بارہا، اثر سے مغرب تک بیان جب ہوتا تو مغرب کے بعد صحابہ اکرام حجرے کو جاتے ہوئے راستے میں گر جاتے، نہ جانے دیکھیے وہ اثر کا کیا عالم ہوتا ہوگا جب اللہ کی مراد بیان ہو رہی ہے، صحابہ گر جاتے، بعض صحابہ گرنے والے کو رونتے ہوئے چلے جاتے، تو نہ روننے والے کو خبر ہوتی نہ روندے جانے والے کو خبر ہوتی۔ یہ آپ دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی مستی کا عالم رہتا، اتنی مدہوشی کا عالم رہتا بیان سننے کے بعد کہ ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی، حجروں کو جاتے جاتے گر جاتے، کوئی ہے کہ رونتا ہوا جا رہا، کوئی ہے کہ جو ہے روندا جا رہا ہے، نہ روننے والے کو خبر ہے نہ روندے جانے والے کو خبر ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا یہاں پہ چرچا چل رہا ہے احمد آباد میں، گجرات میں، باڑی وال کے علاقے آپ سن رہے ہیں جہاں پہ پیرا پٹن کے واقعات سن رہے ہیں۔ چرچا ہے عام خاص کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ایسی ذات بابرکت ہے جو کھلم کھلا خدا کو دکھانے کے دعوے کے ساتھ تشریف لائی ہے، اللہ کو دکھانے کے دعوے کے ساتھ تشریف لائی ہے، اور یہ صاحب ان کا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ مذہب ماں عاشقاں وردیم، ہم نے عاشقوں کا مذہب لایا ہے، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم بیناؤں کا مذہب اختیار کیے ہیں، یعنی دیکھنے والوں کا مذہب اختیار کیے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام وہ مذہب کو بیان کرتے ہوئے تمام عاشقان الہی جوق در جوق دائرۂ مہدویت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں، آپ کی نظر کرم کے صدقے میں، آپ کی دم مبارک کے صدقے میں، آپ کے بیان قرآن کے صدقے میں اللہ کی ذات سے واصل ہوتے جا رہے ہیں۔ پیرا پٹن کے واقعات آپ نے سنے ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی وہاں پہ آمد ہوئی، خصوصاً بندگی میں سیدنا شیخ المیر صدیق ولایت کی آپ کی تصدیق کا واقعہ، آپ کی ملاقات کا واقعہ، اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے کا واقعہ آپ نے بالتفصیل پچھلی نشست میں سنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے امام وسلم کا جو اذن عام تھا، جو دعویٰ تھا کہ آؤ اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جاؤ، اسی تحت سے آج حضرت سید سعد اللہ عرف سیدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زبدۃ العرفان کے مصنف ہیں، 8 جمادی الاول کو حضرت کا عرس بھی ہے۔ حضرت نے اسلام کی تعلیمات پہ یہ تمام 6 جلدیں لکھی ہیں زبدۃ العرفان میں، منظوم لکھی ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی نظم تبرکن جو کہ حضرت کا عرس مبارک ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے سیرت مبارک طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نظم کو نثر کے طرح پڑھتے ہیں تو تھوڑا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ میں اسلام کا دیکھیے جو اذن عام تھا کہ خدا کو دکھانے کا عام خاص جو دعویٰ مہدی موعود علیہ السلام کا ہے کہ لکھتے ہیں کہ صاف فرماتے ہیں شاہ اولیاء، آؤ دیکھو تم جمال کبریا، میرا دعویٰ ہے جہاں میں آشکار، آؤ تمہیں اس جگہ دیدار یار،
مت رہو محروم اپنے یار سے، دیکھ لو آؤ ملو دلدار سے، غور کر تیرے بدن میں کون ہے، تیرے تن اور تیرے من میں کون ہے، کون ہے اس جسے تن میں آیا، کون ہے تو دیکھ لے اس میں نہاں، کون ہے حق کے سوا کونین میں، ہے وہی کونین میں اور نین میں، مہو کر دے تو نشان غیریت، کچھ نہ رکھ باقی گمان غیریت۔ اسلام کی تعلیم بتائی جا رہی ہے۔ کر تو اپنے دلربا کی جستجو، دلربا کے عشق میں تو مہو ہو، خاک کا پتلا نہیں تو نور ہے، تو نہیں دلدار سے مہجور ہے، کر دیا ہے میں پنے نے تجھ کو خار، بے خبر ہے یار سے لیل و نہار، کچھ نہیں وصل صنم کی آرزو، دل میں دلبر کی نہیں ہے جستجو، او مسلماں دیکھ جلوہ یار کا، کر تو حاصل ذائقہ دیدار کا، تو ہمیشہ عاشق دلدار رہ، چاہق کو طالب دیدار رہ، تو نہ رکھ باقی جو ہے نام و نشاں، خاک کا دل میں نہ رکھ ہرگز گماں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ اپنے آپ کو میٹ دو، تو وہاں پہ خدا ہی خدا کا جلوہ ہے۔ تو اسلام اس تعلیم کے ساتھ عام خاص اس دروازے کو عام خاص وہاں پہ کھول دیا گیا، گویا مہدی موعود علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے دیدار کو، اپنے جلوے کو عام خاص دسترخوان کھول دیا گیا ہے۔ کوئی بھی آؤ، کوئی بھی جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہو، کوئی بھی شخص رند ہو، میں اسلام کی تصدیق سے مشرف ہونا ہے اور اللہ کے دیدار سے اس سے مشرف ہونا ہے، میں اسلام کی تصدیق سے حاصل کرنی ہے اور اللہ کی ذات سے وہ واصل ہوتا ہے۔ تو یہ مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ تھا، اسلام کے زمانے کا صدقہ ہے، اور ہم بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی گروہ میں ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب تک نابینا ہے۔ بہرحال اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ اور روزی کرے، جو حقیقی تصدیقی مہدی ہے، جو اسلام کی تصدیق کا جو اصل خاصہ ہے، اللہ کے پاس جو خاصہ ہے کہ انہیں تصدیق کرا تو اس کو کیا عطا ہونا، وہ اہم چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس دعا کی جاتی ہے، ربنا آتینا تصدیق المہدی کما ہوا تصدیق، یعنی اے میرے رب تو مجھے تصدیق مہدی عطا کر جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ہم نہیں جانتے اس کا حق پورا کما حق کا وہ حق، وہ دیدار کے بھی آگے حق ہے، وہ خاص دیدار ہے۔ تو اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں تصدیق مہدی عطا کر جیسا کہ اس کا حق ہے تیرے پاس، کہ مطلب اس کے تصدیق کرا تو اس کو یہ حاصل ہونا۔ تو اس لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ تیرے پاس جو حق ہے تصدیق مہدی کا وہ ہمیں عطا کر، جب تو نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے گروہ مہدی میں ڈال دیا، اگرچہ کہ قابل ناقابل بات کی بات ہے، اللہ نے ڈالا ہے، اس نے ڈالا ہے نا، تو جب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب تو نے ڈالا ہے تو اسے جو ہے پورا کر دے، اسے چیز کر دے، پیدا ہونا چیز ہونا، تصدیق حاصل ہونا چیز ہونا۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق حاصل ہونا وہ چیز ہے۔ میں اسلام کی تصدیق کے آپ نے بارہا سنے ہیں کہ 3 لیولز ہے۔ میں اسلام کو جو قبول کرنا ہے، مقبل مومن، منکر کافر، یہ ہمیشہ یاد رکھیے آپ، ایک قبول کرنے والا مومن، انکار کرنے والا کافر ہے، پہلا سے۔ پھر قبول کرتے ہی فوراً آپ کو عمل کی جو ہے وہاں پہ فوراً عمل لگ جاتا ہے۔ مثلاً پر ہوتے ہیں امام اسلام کی تصدیق بندہ عمل است، بندے کی تصدیق عمل ہے۔ پہلے جو ہے قبول کرنے والا مومن، انکار کرنے والا کافر۔ آپ جیسے ہی قبول کریں گے وہاں پہ باعمل مقبول بے عمل مردود ہے، مطلب تم عمل کرو گے تو یہی تصدیق ہے، پھر عمل کا نتیجہ ہے، پھر اور آگے جائیں گے ہم تصدیق بندہ بینائی خدا، یعنی بندے کی تصدیق اللہ کا دیدار ہے۔ تو یہ 3 لیول سے دیکھیے، قبول کرنا ہے تو مومن ہوتے، انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، پھر قبول کرتے جیسے دائرے میں داخل ہوں گے آپ کو عمل کرنا فرض ہے، ورنہ تصدیق بیکار ہے، تصدیق بندہ عمل ہے، پھر وہ عمل کا نتیجہ جو ہے اللہ کا دیدار ہے۔ مہدی موعود کی تصدیق کے صدقے میں تصدیق بندہ بینائی خدا، بندے کی تصدیق اللہ کا دیدار ہے۔ شہر پیرا پٹن میں دیدار کی بہار، معرفت کی بہاریں، موسم بہار چل رہا ہے، یہاں پہ موسم بہار چل رہا ہے، بہترین موسم چل رہا ہے، اللہ کی معرفت کے خزانے یہاں پہ لٹائے جا رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام سراپا خدا بخش ہیں، جسے چاہے اللہ کا دیدار عطا کریں۔ بندگی میں سیدنا شیخ خنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے بعد اہم واقعات جو آپ کو سنانے آج کی نشست میں، وہ خاندان باڑی وال کے ہیں۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ کا ننیال، بندگی میں رضی اللہ عنہ کا خاندان باڑی وال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ باڑی ایک علاقہ تھا بیانے میں، وہیں سے وہاں کے لوگ رہنے والے تھے۔ میں اسلام نے ان کو کافی بشارتیں دی ہیں، اور یہ خاندان کے اکثر و بیشتر لوگوں نے میں اسلام کی تصدیق کی ہے۔ نہ صرف تصدیق کی ہے بلکہ خاص مقامات اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ تو اسی لیے وہ خاص تذکرے کے ساتھ جو ہے بڑا خاص جو ہے اہمیت کے ساتھ یہ خاندان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بندگی میں کا ننیا جو خاندان باڑی وال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کچھ چند بشارتیں ہیں جو خاص وہاں کے اصحاب کو دی گئی خاندان باڑی وال کے، وہ آپ کے سامنے جو ہے آج کی نشست میں چند پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے، جو خاندان باڑی وال ہے، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی وہ تاج کے دادا ملک یعقوب، انہی کے اولاد کو میں اسلام نے بشارتیں دی ہیں۔ ملک یعقوب
کے جو ہے 7 فرزندہ تھے، پھر ان سے اور کئی فرزندہ ہوئے ہیں۔ اسی خاندان کو میں اسلام نے کافی بشارتیں دی ہیں۔ اس خاندان کو میں اسلام نے، چونکہ اب ہمیں بار بار یہ موقع نہیں ملتا ہے، اس خاندان کے جو اہم لوگ اسلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے ان کے تعلق سے اسی سیریز میں آپ کے سامنے کہہ دیا جائے گا۔ میں اسلام نے اس خاندان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ امرت بیل ہے۔ امرت کے معنی آب حیات کے ہیں اور بیل سے مراد اولاد ہے۔ دوسری خصوصیت باری والوں کی یہ ہے کہ کسی قبیلے میں ان کی طرح سب چھوٹے بڑے مقبول نہ ہوئے اور مطیع نہ ہوئے، اور اس ذات پیغمبرہ صفات کی بشارتوں سے مشرف نہ ہوئے جیسے کہ یہ لوگ ہوئے ہیں۔ جیسے کہ یہ لوگ اسلام کی بشارتوں سے مبشر ہوئے، ویسے دوسرے اور کوئی خاندان والے اس طرح جو ہے مبشر نہیں ہوئے، خاص اللہ نے عطا کی۔ تو ان میں سے ملک یعقوب تو جو ہے انتقال کر گئے، کافی پہلے انتقال کر گئے۔ ان کے 7 بیٹے تھے، 7 کے ساتھ بھی انتقال ہو چکا ہے اسلام کے زمانے میں۔ ایک بیٹے ملک مبارز الملک، ملک نصیر الدین ان کا اس وقت خطاب تھا، مبارز الملک، وہ جو ہے زندہ تھے۔ بندگی میاں کے والدہ کے چچا ہوتے ہیں۔ بندگی میاں کی پرورش انہی کے تحت ہو رہی تھی۔ بندگی میاں کے حقیقی نانا نہیں تھے، نانا کے بھائی تھے، لیکن بندگی میاں کی پرورش ملک مبارز الملک کے ہی کے پاس ہو رہی تھی۔ تو جب مبارز الملک کا جو واقعہ آتا ہے، اصل میں تو یہ ہے بالکل آخر میں پیرا پٹن کے، جب اسلام کا یہاں سے اخراج بھی ہوا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے تفصیل سنائی جائے گی۔ تو اخراج کے وقت پہ ملک مبارز الملک مہدی موعود علیہ السلام سے ملنے کے واسطے آئے تھے۔ جب اسلام سے ملنے کے لیے آئے، جب بات چیت ہوئی، وہ انشاءاللہ جو بات چیت ہوئی انشاءاللہ آپ کو آگے سنائی جائے گی۔ لیکن جب واپس لوٹے ہیں تو واپس لوٹ کر انہوں نے اپنے خاندان والوں کے سامنے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ میں اسلام کے تعلق سے فرمایا، وہ آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں۔ میں اسلام سے آئے اور ملے، اور اپنے بھتیجوں کے سامنے جب واپس گئے ہیں گھر کو، تو کہا کہ سبحان اللہ، اس مرد کے چہرے مبارک پر کیا شجاعت نمایاں ہے کہ بال بال سے دلیری معلوم ہوتی ہے۔ بال بال میں مردانگی معلوم ہو رہی ہے۔ اسلام کے پاس جو دلیری ہے وہ معلوم ہو رہی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں ملک مبارز الملک۔ میں اسلام سے ملاقات کی اور واپس لوٹے، اور بھتیجوں کے پاس اس طرح کے جو ہے اسلام کے سامنے جو دیکھا وہ آ کر بیان کر دیا۔ تو خصوصاً جب بعد میں ان کے بھتیجے ایک ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، بندگی میاں کے ماموں ہوتے ہیں جو بندگی میاں کو ملاقات کرائے ہیں اسلام سے، ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو مہدی موعود علیہ السلام نے دوسرے روز ملک بخن سے پوچھا، جن کو میں اسلام ملک برخوردار پکارتے تھے، کہ ملک مبارز الملک نے بندے سے ملاقات کرنے کے بعد وہاں پہ کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میران جی، انہوں نے ایسا کہا کہ سبحان اللہ، وہ مرد کے بارے میں کیا کہنا کہ ان کی شجاعت ایسی ہے کہ بال بال سے نمایاں ہے ان کی مردان کی۔ یہ سن کر میں اسلام نے فرمایا کہ ہاں، ملک ویسا ہی ہے، اصل میں وہ ملک ہی ہے ویسا، ملک ویسا ہی مرد شجاع اور دلیر ہے، بندے خدا آئینے کی مثال ہے، جو کوئی آتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ ملک نے بھی آ کر اپنا چہرہ دیکھا ہے، ملک نے بھی آ کر اپنا چہرہ دیکھا ہے۔ حقیقت میں ملک نے اپنے آپ کو دیکھے، اور آگے کہے کہ جو ہے وہ کافی شجیع ہے، کافی جو ہے قوت والے ہے، کافی مرد ہے، اپنے آپ کو دیکھی تھی۔ اسی طرح کا واقعہ دور نبوت میں سے سنا ہے، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ سنا ہے کہ رسول وسلم کے پاس بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ابو جہل آیا، رسول وسلم کو دیکھ کے جو ہے کافی اناپ شرام گستاخی کیا اور چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور دیکھ کے رسول وسلم کے جو ہے صفات گن کافی گا کے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ابو جہل نے خود کو دیکھا، ابوبکر نے خود کو دیکھا، خود کو دیکھا ابو جہل نے، اور جو ہے برا بھلا کہہ کے گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خود کو دیکھا اور رسول وسلم کی جو ہے تعریف توصیف بنائی۔ تو خاتمین جو ہے آئینہ ہے سراپا، وہ نور ہے، انہی سے جو ہے ہم سب کچھ ہے۔ ہر کوئی جو ہے اپنے آپ کو وہاں پہ دیکھتا ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ بندے خدا آئینے کی مثال ہے، جو کوئی آتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ ملک نے بھی آ کر اپنا چہرہ دیکھا ہے۔ ملک مبارز الملک کے تعلق سے ان کی تصدیق کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تصدیق نہیں کیے، لیکن اکثر کا کہنا ہے، مصنف شواہد اللات کا بھی کہنا ہے کہ آخری دنوں میں ان کو تصدیق میسر ہوئی ہے، اور جیسا کہ تصدیق مہدی پہ انتقال کرنا ہے اسی طرح ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایک ہے ملک خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو بندگی میں ان کے حقیقی ماموں ہیں۔ میں اسلام کی آمد سے چند روز پہلے آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دیکھیے کس طرح کے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو 6 ماہ مستقبل اور 6 ماہ ماضی کا حال معلوم فرمایا تھا۔ 6 مہینے آگے کا اور 6 مہینے پیچھے کا حال ان کو پورا یہاں رہتا تھا سب کا، 6 مہینے آگے کا۔ اور وہ کہتے تھے کہ میں آدمی کو اس کے 3 چیزوں سے 3 وجوہات سے اس کو پہچان لیتا ہوں۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ 3 چیزوں سے لوگوں کے آغاز و انجام، عقل و سمجھ اور ان کی خدمت کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔
یعنی گفتار، رفتار اور دستار سے، تین چیزوں سے میں ان کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ بندگی ملک خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ بندگی کے حقیقی ماموں ہیں، اللہ والے ہیں۔ اسلام نے ان کو عاشق اللہ کہا ہے، وہ بشارت بھی آپ سنیں گے۔ ان کو 6 مہینے آگے کا حال اور 6 مہینے پیچھے کا سب کا جو ہے معلوم تھا، اللہ نے ان کو بتایا تھا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آمد سے چند سال پہلے آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس موقع پر سب صحابہ نے ان کے بارے میں جب عرض کیا تو اس موقع پر اسلام نے فرمایا کہ ہاں بتحقیق ملک خدا بخش عاشق اللہ تھے۔ اسلام خود دیکھ لیجیے بشارت دے رہے ہیں، عاشق اللہ ہونے کی اسٹیمپ لگا رہے ہیں۔ لوگ تو جانتے تھے کہ اللہ کے عاشق ہیں، یا اسلام اسٹیمپ لگا رہے ہیں کہ وہ عاشق اللہ تھے۔ بندے کو تعجب تھا کہ ایسا شخص کس طرح بندے کی صحبت سے باز رہا، لیکن معلوم ہو گیا کہ وہ رحلت کر چکے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ وہ رحلت کر چکے ہیں۔ یہ شریعت ہے، میں اسلام کو جب تک سامنے سے جو معلوم ہو، وجہ سے معلوم ہونا، تب آپ جو ہے بیان کریں گے۔ اسلام کو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن شریعت میں یہ ہے کہ کوئی آنا اور جو ہے بولنا۔ جب آ کر ملک خدا بخش رحمۃ اللہ کا تذکرہ ہوا اور ان کے انتقال ہونے کا تذکرہ ہوا تو اسلام نے بشارت دی کہ ہاں بتحقیق وہ عاشق اللہ تھے، اور مجھے تعجب تھا کہ وہ کس طرح بندے کی صحبت سے جدا ہیں، مطلب اب تک آ کے کیوں نہیں ملی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ رحلت کر چکے ہیں۔ تو بندے کی ملک خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام نے عاشق اللہ کی بشارت دی ہے، اور یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو 6 ماہ مستقبل، 6 ماہ ماضی کا حال اللہ نے معلوم کرایا تھا۔ اور آگے ملک بخن، ملک برخوردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کافی پسندیدہ صحابی تھے۔ سے آپ کو معلوم ہوتا واقعات سے کہ جو واقعات ہیں خاص طور پہ ایک تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کو ملاقات کیے ہیں، تو بیچ میں جو ہے آپ ایمبیسڈر بنے ہیں میں اسلام سے ملاقات کروانے کی، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کو وجہ بنے تھے۔ آپ اپنی زوجہ کی زیارت کے واسطے آئے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں پہ ایک مسافروں کی جماعت آئی ہوئی، دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ میں اسلام کی جماعت آئی ہوئی ہے جو کھلم کھلا اللہ کو دکھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بندگی میں سے ملاقات کروائی، اور آپ نے اسلام نے پہلی ملاقات میں اپنا گھر کا نام پکار کے ملک بخن رضی کو بلایا ہے، السلام علیکم، آئیے بھائی ملک برخوردار۔ یہ گھر کا نام تھا جو گھر والوں کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں جانتے تھے۔ یہیں پہ جو ہے ان کے ہوش آواز اڑ گئے، میں اسلام کے قدموں میں گرے، تصدیق سے مشرف ہوئے، اور ترک دنیا کر کے میں اسلام کے ساتھ ہو گئے، فیرا پٹن سے میں اسلام کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے ان تعلق سے چند بڑی اہم روایتیں ہمارے واسطے خاص طور پہ بہت اہم ہیں۔ ایک آپ دوران سفر ہی میں تھے، میں اسلام کے ساتھ ہی تھے، آپ کے بیٹے کی طرف سے آپ کو ایک بہترین جوتیاں اللہ نے دی، اللہ دیا کہ آپ کے بیٹے کی طرف سے آپ کو آئی تھی، بیٹے جو ہے بھیجا دی کسی کے حاصل دی۔ تو دل میں خیال آیا کہ یہ جوتیاں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دیں گے، اللہ دیا کہ میں اسلام کو دیں گے، اور میں اسلام کی جوتیاں لے کر اس جوتیوں سے اپنی ٹوپ بنا لوں گا، محبت عقیدت۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس وہ جوتیاں لے کر، جو بہترین شاہی جوتیاں ہیں اللہ دیا آئی تھی، میں اسلام کے قدموں میں رکھی۔ جب لے کر آئے ہیں، ابھی بات کہیں بھی نہیں ہے، میں اسلام عشاء کی نماز کے بعد جو سلام پھرتے تھے اس وقت کا یہ موقع ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بغیر ان کے معروضے کے، بغیر ان کا بھی جو ہے انہوں نے عرض نہیں کیا، میں اسلام کہنے سے پہلے آپ نے عرض کیا، امام اسلام نے اپنے نالین مبارک کو، میں اسلام اپنے جوتیوں کو اپنے مبارک پاؤں کی انگلیوں میں لے کر فرمایا، ملک بخن رضی کی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ ملک برخوردار، یہ پاؤں کا آلہ ہے، پاؤں ہی میں رہنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے جو نیا جوتی کا جوڑا تھا وہ آپ نے گزرانے کی نیت کی تھی، پیش کر کے عرض کیا کہ میرا جی، اس فقیر کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ جوڑا حضرت کے حضور میں پیش کروں، اور حضرت امیر کشف مبارک سے اپنے لیے مطلب آپ کی جوتیوں مبارک سے اپنے لیے گرم ٹوپ بنا لوں، تاکہ اس کی برکت سے خدا تعالیٰ مجھے نجات دے۔ آپ کی جوتیوں سے میں ٹوپی بنا لوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے صدقے میں نجات دے۔ اب اسلام کا جواب دیکھیے، ہمارے سے بہت اہم ہے۔ محمد اسلام نے فرمایا کہ اے ملک برخوردار، یہ جوتیاں کس چیز سے بنی ہوئی ہیں؟ انہوں نے ازراہ ادب، خاموشی اختیار کی۔ یہ دیکھیے ادب ہے اسلام کا، معلوم ہے بول سکتے ہیں یہ جوتیاں اس چیز سے بنی ہوئی ہیں، کیونکہ اسلام کو بھی معلوم ہے وہ۔ پھر اسلام نے خود فرمایا کہ اوپر بکری کا چمڑا اور نیچے گائے کا چمڑا جوتی میں۔ اس کے بعد اسلام دیکھیے یہاں پہ آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم اتنی مدت جو تم بندے کی صحبت میں رہے، تم کو یہی معلوم ہوا کہ مہدی اس بکری اور گائے کے چمڑے سے نجات دلاتا ہے؟ سنو تو بھلا، اگر بندہ محبت کی راہ سے اپنا پوست یعنی چمڑی بھی تم کو پہنا دے
اور جو کچھ بندہ عصر اور مغرب کے درمیان کہتا ہے تم اس پر عمل نہ کرو تو میرا خدا اس بات پر قادر ہے کہ بندے کا پوز بندے کو پہنائے گا اور تم کو عذاب دے گا. دیکھیے اسلام کا فرمان ہے ہمیں بہت ڈرانے والا ہے. اسلام صاف یہاں پہ ڈرا رہے ہیں کہ تم اتنی دیر جو صحبت میں رہے اپن پھر دیکھیے صدقوں میں آ گئے پھر واپس. اسلام مرد بنائے تھے اللہ تک پہنچانے کے واسطے, جو مردان خدا جو عمل کرتے ہیں اسلام وہ تعلیم دیتے ہیں. آج ہم پھر جو ہے نیچے آ گئے. صدقہ یقیناً ہمارے کو جو ہے ضروری ہے, مگر اسلام ہمیں جو تعلیم دے دیکھیے جو بتا رہے ہیں, آپ یہاں پہ تنبیہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بندے کی صحبت میں جو اتنی مدت تک رہے ہو, کیا تم یہی سیکھے کہ بندہ گائے کے اور جو ہے بکری کے چمڑے سے نجات دلاتا ہے؟ آپ نے صاف فرما دیا کہ اگر بندہ محبت کی راہ سے, مطلب محبت میں تمہارے واسطے تمہارے کو میں بہت چاہتا ہوں گا, تمہاری محبت میں اپنا پوز بھی اتار کر تمہیں دے دوں, اور تم جو کچھ بندہ عصر اور مغرب کے درمیان بیان کرتا ہے تم اس پر عمل نہ کرو تو میرا خدا اس بات پر قادر ہے کہ بندے کا پوز بندے کو پہنائے گا اور تم کو عذاب دے گا. مطلب سیدھی سیدھی بات ہے, آپ کو بعمل مقبول بے عمل مردود میں اسلام نے صاف فرمایا ہے, تصدیق بندہ عمل است. مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت دیکھیے صرف یہ دو ہی چیزیں ہیں مہدوی, یا تو اللہ کو دیکھنے والا یا تو اللہ کو دیکھنے کی طلب ہے. مہدی موعود کے پاس یہی ہے. دیکھیے صرف ہمیشہ ہمیں ذہن میں یاد رکھیے آپ, مہدی موعود کے پاس آپ کا مصدق یہ دو صفات رکھنے والا ہی ہے. مومن یہی ہے, یا تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ کو دیکھنے کی طلب میں ہے. پھر آپ نے اس کی طلب کی تفصیل بھی اپنی سے پہلے کی نشستوں میں سنی ہے کہ وہ طالب صادق کیسا ہوتا ہے. آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجیے. مومن, مہدوی, مصدق, اگر آپ کو کوئی باہر والا بھی پوچھے تو آپ بول سکتے ہیں کہ مہدوی کون ہوتا ہے, تو بول سکتے ہیں مہدوی صرف جو ہے یہ دو صفات رکھنے والا ہوتا ہے. ایک وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا نہیں تو اللہ کے دیکھنے کی طلب میں بے قرار ہے, بے چین ہے, اس کا قرار اڑا ہوا ہے, اس کا چین بے چین ہے, سب گم ہو چکا ہے اس کا. یہی آپ یاد رکھیے. مولانا اسلام تو صاف فرما رہے ہیں کہ میرا خدا اس بات پر قادر ہے کہ بندے کا پوس چمڑی بندے کو پہنائے گا اور تم کو عذاب دے گا. اللہ کی پناہ. کچھ اور ایک دو اچھے واقعات ہیں حضرت بندگی ملک بخاری رضی اللہ کے تعلق سے, جن کا گھریلو نام ملک برخوردار ہے. حضرت کے تعلق سے لکھا جاتا ہے کہ ملک برخوردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ترکی دنیا کر کے آئے تھے تو کافی سارا مال جو ان کے پاس تھا وہ لے کر آ چکے تھے. آدھا مال تقسیم کر دیا گیا تھا, فقراء میں بانٹ دیا گیا تھا, اور آدھا مال وہ اپنے پاس رکھے تھے اور وہ آہستہ آہستہ خرچ کرتے جاتے تھے. دوسرے فقراء کرام کے پاس فاقے چلتے تھے اور ان کے پاس جو ہے پکنے کی اچھی خوشبو ان کے حجرے سے نکل کے آتی تھی جو دوسروں کو تنگ کرتی تھی. بشری تقاضا ہے. دیکھیے ایک جگہ فاقہ چل رہا ہے اور ایک حجرے سے اچھی خوشبو نکل کر آ رہی ہے, تو بڑا اچھا واقعہ ہے. آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ فقراء کرام کو استقرار کی جب کیفیت رہتی تھی, فقر و فاقہ رہتا تھا, اس بنا پہ فقراء کرام حاکم اسلام کے سامنے اب شکایت کے لہجے میں عرض کیے ہیں کہ ملک برخوردار کا حال بیان کیا اور ان سے دائرے کے بچوں کی رنجیدگی کی کیفیت عرض کی. تب میں اسلام نے فرمایا دیکھیے ایک کے پاس جو ہے فقر و فاقہ چل رہا ہے اور ایک کے پاس جو ہے اچھا کھانا پینا چل رہا ہے, تو امام اسلام دیکھیے ہمیشہ ہمیں کہاں پہ جوڑتے ہیں. اسلام نے فرمایا کہ بندے سے کیا کہتے ہو, خدا سے کہو. خدا تعالیٰ نے ایک کی رزق کو کشادہ کیا ہے اور ایک کو تنگ. بندہ کیا کرے, جو کچھ بندے کے ہاتھ آتا ہے بندہ تم کو اور ان کو سویت کر کے دیتا ہے, یعنی یکساں حصے کر دیے جاتے ہیں. پھر میں اسلام نے ساتھ فرمایا کہ میاں جاؤ تمہارے لیے بشارت آئی ہے. المفلس فی امان اللہ, یعنی مفلس نادار اللہ کی امان میں. جو مفلس ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں اللہ کی امان میں. جو مالدار اس کے پاس پیسے کیا ہے اس کا سہارے نا, کئی سہارے اس کے پاس ہے, جس کے پاس کچھ بھی سہارا نہیں ہے وہ اللہ کی امان میں, اللہ کی سیکیورٹی میں. تو اسلام نے فرمایا جاؤ میاں تم کو بشارت آئی ہے. مطلب جو فقراء کرام جو شکایت لے کے آئے تھے ان کو کہا کہ تم کو بشارت آئی ہے کہ مفلس جو ہے اللہ کی امان میں ہوتا ہے. جو نادار ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک کھارا پی رہا. تو مثلاً ایک یہ چیز بھی بتائی کہ ایک تو مقدر ہے کہ اللہ نے ایک کا رزق کشادہ رکھا, ایک کو جو ہے بہت کچھ لکھا اس کے مقدر میں, اور ایک کو جو ہے تنگ لکھا. رسول نے فرمایا مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال قبل تقدیرات لکھ دی گئی ہیں, تو اس وقت وہاں پہ اللہ نے لکھ دی گئی کہ ایک کو جو ہے تنگ رکھے گا ایک کو کشادہ رکھے گا. تو اسلام نے فرمایا کہ بندے سے کیوں کہتے ہو, خدا تعالیٰ سے کہو کہ کیوں ایک کے رزق کو کشادہ کیا اور ایک کو تنگ کیا. جو کچھ بندے کے پاس آتا ہے بندہ ایک سا سویت کر دیتا ہے. اس کے بعد اسلام نے فرمایا کہ میاں جاؤ تمہارے لیے بشارت آئی ہے کہ نادار اللہ کی امان میں ہے, اور ان کو بھی بشارت ہے, ان کو بھی بشارت ملتی ہے. نیز آگے لکھا ہے کہ حضرت اسلام نے فرمایا کہ ملک مذکور جو کچھ چیز رکھتے ہیں
ان کے تعلق سے فرمایا جو کچھ چیز رکھتے ہیں کل فنا ہونے والی ہے، اس لیے کہ اس کو آمدنی کا چشمہ نہیں ہے اور خرچ باقی ہے۔ دیکھیے یہ ان کو جو ہے آمدنی نہیں، بند کر دے گا کہ پورا آنے والا کچھ بھی نہیں ہے، جو رکھا ہوا ہے وہ خرچ کر دیا جائے گا۔ مثلاً یہی فرمایا کہ اگرچہ کہ مال کنواں جو ہے کنواں بھرا ہوا بھی ہو مال سے، وہ جو ہے خرچ کرنے سے خالی ہو جائے گا، تو وہ خرچ کر رہے ہیں، آمدنی کا ذریعہ بند ہو چکا ہے اور خرچ جاری ہے، تو وہ بھی ایک دن جو مفلس ہو جائیں گے۔ پھر ان کو رخصت کر کے، فقراء کرام جو شکایت کر رہے تھے ان کو اسلام نے رخصت کر کے ملک برخوردار کو اسلام نے طلب کیا اور پوچھا کہ ملک برخوردار تمہارے وطن میں گوشت کس طریقے سے پکاتے ہیں؟ تو انہوں نے اسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میران جی پہلے گھی کو کڑکڑاتے ہیں، پھر اس میں مسالے یعنی گوشت کو لگانے کی ادویہ جیسے دھنیا، زعفران، لونگ اور اس کے لوازم ڈال کر جب یہ چیزیں خوب تلی جاتی ہیں تو اس کے بعد گوشت کو پاک کر کے ڈالتے ہیں اور پانی بھی اسی وقت ڈال کر پکاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ دھواں اٹھ کے آ جاتا ہے، خوشبو باہر نکل جاتی ہے۔ یہ سن کر امام اسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ دیکھو اس طریقے میں جس کو تم نے بیان کیا ہے پکوان کی خوشبو تمام اس سے نکل جاتی ہے اور خوشبو ہی میں پوری لذت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ گھی کے بغار کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور اس کے دھوئیں سے آنکھوں کو ضرر بھی پہنچتا ہے۔ اس معاملے میں جونپور کا طریقہ خوب ہے، جونپور کا طریقہ کوکر والا طریقہ ہے، جونپور کا طریقہ خوب ہے کہ گوشت، مسالے، گھی اور پانی سب چیزیں ہم وزن کے موافق لی جاتی ہیں اور ان سب کو ایک ساتھ پکاتے ہیں جس سے خوشبو باہر نکلنے نہیں پاتی اور آنکھوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس ارشاد عالی کو سن کر ملک مذکور نے حضور نور اللہ نور میں عرض کیا کہ میران جی آج تمام سامان حاضر ہے اور بندہ حضرت کو خدمت میں لے جانے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ پکانے کے اسلام نے جو ایک طریقہ ہی بتا دیا، مطلب یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے اسلام کا ایک لاڑ پیار تھا ان کی طرف میں، کتنے اچھے طریقے سے میں اسلام جو ہے ان کو سمجھا دیے کہ جس کی وجہ سے فقراؤں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو اگر اس طرح سے پکا لو گے تو فقراء کرام کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسلام کا دیکھیے طریقہ کتنا پیارا طریقہ تھا، پوچھا تم نے کس طریقے سے پکاتے ہو تو بتایا، اور پھر میں اسلام نے جونپور کا طریقہ بتایا، تم پکا بھی لوگے، کھا بھی لوگے اور دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد عرض کیا، اس کے بعد ایک خاص واقعہ ہے، اس کے بعد حضرت ملک مذکور نے مطلب ملک بخن رضی اللہ عنہ نے اسلام کو عرض کیا کہ میران جی آپ ہمارے پاس اللہ دیا گھر پہ کھانا کھائیے۔ تو جب میں اسلام دعوت قبول کیے دائرے میں ان کے حجرے کے پاس جب ان کے گھر کو تشریف لے گئے تو میں اسلام نے جیسا فرمایا تھا ویسے ہی پکائے، ویسے ہی طریقے سے ملک مذکور نے کھانا گوشت اور روٹیاں پکا کر میں اسلام کے حضور میں رکھا۔ اس اثناء میں حضرت میں اسلام نے فرمایا، یہاں پہ شاہد اللہ کی ایک روایت ہے، یہاں پہ یہ اخیر نے جو روایت پڑھی تھی یہی ہے، میں اسلام نے جب یہ اہتمام دیکھا کہ کافی اچھا کھانا وغیرہ تھا تو میں اسلام نے پوچھا کہ بڑا اچھا اہتمام ہے، آج کیا موقع ہے؟ تب انہوں نے عرض کیا کہ خنکار آج والد کے بندے کے والد کا عرس مبارک ہے، بس ہی ہے۔ تو میں اسلام نے فرمایا، دیکھیے اس اثناء میں امام اسلام نے فرمایا بڑا خاص ہے، دیکھیے کہ خدا رسیدہ علماء کا عرس کی بنیاد ڈالنے میں کیا ہی اچھا مقصود تھا۔ عرس کی جو بنیاد ڈالی گئی ہے خدا رسیدہ علماء کا جو اللہ تک پہنچے، ان اللہ والوں کا عمل کتنا اہمیت کا حامل یہاں پہ معلوم ہو رہا۔ دیکھیے جو اللہ والے ہیں، جو خدا رسیدہ علماء ہیں، جو اللہ تک پہنچے ہوئے علماء ہیں، ان کا عمل کتنا اہمیت کا حامل ہے، مطلب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ خدا رسیدہ علماء کا عرس کی بنیاد ڈالنے میں کیا ہی اچھا مقصود تھا کہ اس کھانے میں سے جو میت کی روح کے ایصال ثواب کی نیت سے پکاتے ہیں، بہت سے کھانے والوں کے درمیان اگر کوئی بندے خدا بھی کھا رہا ہو تو جب تک وہ کھانے میں مشغول رہے، اگر شخص میت عذاب کی حالت میں بھی ہے تو خدا تعالیٰ کے حکم سے اتنی دیر جتنی دیر کے بندے خدا کھانے میں مشغول رہے اس شخص سے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسلام یہاں پہ بتا دیا، کھلایا جا رہا ہے کئی بندگان خدا کو، اس میں سے اب ایک بندے خدا ہے، ایک جو اللہ کا بندہ ہو چکا ہے، جو عبداللہ ہو چکا ہے، جو اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہے، یہ بندہ ان کا کھانا اصل اہم ہے۔ دیکھیے اسی لیے ہمارے پاس فقراء کرام کو کھلایا جاتا تھا، جو تارکان دنیا ہیں، جو طالبان مولا ہیں، ان کا کھانا بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہ جب تک کھاتے ہیں، مثلا وہی فرما رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو جو کھلاتے ہیں ان کھانے والوں میں سے اگر کوئی بندے خدا بھی کھا رہا ہے تو جب تک وہ کھانے میں مشغول ہے، اگر جس کی آپ برسی کر رہے ہیں اس شخص کی جو ہے اس کے اوپر اگر عذاب ہو رہا ہے تو اس وقت تک عذاب روک دیا جاتا ہے۔ تو اسلام جب یہ بات بیان فرمائی کہ یہاں پہ ہمیں معلوم ہو گیا عرس وغیرہ جو کچھ کہ ہم کرتے ہیں وہ آتھینٹیکیٹڈ ہے، آتھرائزڈ ہو گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جو بتایا ہے
اب اللہ والا اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا دیکھیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون کھا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب اسلام نے یہ بات کہی تو بندگی ملک بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا خوش ہو گئے۔ اسلام نے فرمایا جب تک بندے خدا کھاتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ عذاب موقوف کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اسلام کھا رہے ہیں اپنے والد کا کھانا، ان کو بے ساختہ آپ کہہ اٹھے، انہوں نے عرض کیا، یہ جان کر ملک مسعود نے عرض کیا کہ میرا جی زہ نصیب میرے باپ کے کہ ان کا عرس ہو اور کھانے والے مہدی موعود۔ کیا بڑی قسمت ہے دیکھیے ملک بخاری رضی اللہ عنہ کی، ملک بخاری عنہ کے والد کی کیا بڑی قسمت ہے، انتقال کر گئے، انہیں تو اسلام کو جو ہے پائے نہیں، انتقال کر گئے، لیکن اسلام کے بعد ان کے ارواح نہ جانے کیا فیضیاب ہوئی ہوگی جب مہدی موعود علیہ السلام نے ان کی نیت کا اور اس کا کھانا کھایا، وہ فیضیاب ہوئے۔ لیکن یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ میرا جی زہ نصیب میرے باپ کے کہ ان کا عرس ہو اور کھانے والے مہدی موعود ہو، تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ تمہارے باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخشے گئے۔ اسلام کے صدقے میں دیکھیے اسلام نے کھانا کھایا اور کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ تمہارے باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخشے گئے، یہ مہدی موعود ہے۔ اور پھر اللہ کا فرمان ہو رہا ہے کہ ہاں تمہارے باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخشے گئے۔ بندگی ملک بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے بڑے خاص صحابی رہے، بڑے قریبی رہے، لیکن دیکھیے تقدیرات ہیں، الگ الگ معاملہ کرتے، اللہ نے کسی تقدیر لکھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ آپ اسلام کے ساتھ ساتھ فرا مبارک تک تھے اور کافی سخت حالات آ گئے، جو کچھ کے تھا لائے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اسلام نے فرمایا تھا آمدنی کا ذریعہ بند ہو چکا ہے، آمدنی کا ذریعہ بند اور خرچ جاری ہے، جو کچھ کے خرچ کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا ایک دن۔ اب فقر و فاقہ فقراء کرام کے ساتھ اس لیول میں آ گئے، تو ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا، صرف خطرہ آیا کہ کیا ہی اچھی حالت تھی، گجرات میں امیر تھے یہ لوگ، کافی امیر لوگاں تھے، جاگیرداراں تھے، بادشاہ کی طرف سے اپوائنٹڈ امیر لوگ تھے، تو خیال آیا کہ کتنی اچھی امیر کی زندگی گزار رہا تھا اور یہاں پہ ایک دم کتنی غربت میں آ گئی۔ یہ خیال آیا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ کے حجرے میں آئے اور ملک برخوردار کو فرمایا کہ ملک برخوردار کیوں افسوس کرتے اور غم کھاتے ہو، جو کچھ چھوڑ کر آئے ہو سب موجود ہے، جاؤ۔ یہ رخصت پا کر وہ اسی وقت روانہ ہوئے اور اپنے دنیوی کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ یہ ایک ایکسکلوسیو کیس ہے ان کا، بندگی ملک بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایکسکلوسیو کیس ہے، جن کو میں اسلام نے اجازت دی ہے واپس ترک دنیا کر کے جب آئے تھے، اسلام کے ساتھ رہے ہیں، اسلام نے ان کو اجازت دی کہ جاؤ تمہارا جو کچھ کے منصب تھا وہ اسی طرح بحال ہے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ منصب ان کے واسطے ابھی بھی خالی تھا، وہ اسی منصب پہ چڑھ گئے اور پھر اسی کاروبار میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ اب کافی اس وقت پہ پھر مشغول ہو چکے تھے۔ تو بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا کہ بندگی ملک بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مشغول ہو چکے ہیں، تو بندگی میں رضی نے اسلام کے سامنے عرض کیا تھا کہ میرا جی ملک برخوردار کا حال کفر تک پہنچ چکا ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ میرے برادر سید خنمیر تم اپنی زبان سے ایسا مت کہو، کیونکہ ملک برخوردار یہاں کھایا اور وہاں لے گیا ہے، اگر وہ یہاں رہتے تو تمہارے میں دوسرے یا چوتھے ہوتے، لیکن نہیں رہے، اب بھی وہ منظور مہدی ہیں، خدا تعالیٰ ان کو ناچیز نہ کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ چیز کرے گا۔ اسی طرح ہوا ہے، ان کی عمر کافی لمبی ہوئی ہے، آگے جا کے بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتون نشت رضن کے دور میں، مطلب بندگی میں شاہ خنمیر کی شہادت کے بعد جب سیدنجی خاتون نشت کی خلافت کا دور چل رہا تھا، اس دور میں بندگی ملک بخاری رضی اللہ عنہ دوبارہ ترک دنیا کر کے حالت ہجرت میں دائرے میں آئے، اور جیسا کہ مہاجرین انتقال کرتے ہیں اسی طرح آپ کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ منظور نظر مہدی تھی، اسلام کی نظر کی منظور تھی۔ اسلام نے فرمایا تھا نا کہ بندے کے منظور ہے، اسلام نے قبول کیا تھا۔ بندگی ملک بخاری رضی اللہ عنہ کا کافی آخری میں انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح اور باڑی وال کے اور کئی واقعات ہیں، یہ خاندان باڑی وال کے اہم لوگاں تھے، یاد رکھیے ملک بخاری عرف ملک برخوردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 7 فرزندوں کے ایک فرزند ہیں، ملک یعقوب، جن کو اسلام نے امرت بیل کی بشارت دی، انہی کے جو 7 فرزندہ ہیں ان میں کے ایک، پھر ان 7 فرزندوں میں کے ایک ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 بھائی ہیں، ان کو بڑے بڑے مقامات ملے دیکھیے۔ بندگی میں شاہ خنمیر کے ساتھ جو ہے آپ غازی ہوئے، ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید ہوئے ہیں، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ باڑی پٹن میں کافی لوگوں نے اسلام کی تصدیق کی ہے، لیکن ہر کوئی ترک دنیا کر کے ساتھ نہیں ہوا۔ جو ترک دنیا کر کے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کیا ہے وہ مہاجر مہدی، وہ صحابی مہدی، یاد رکھیے۔ کئی لوگوں نے اسلام کو دیکھا، تصدیق کی،
میں اسلام سے جو ہے تلقین ہوئے، مرید ہوئے، لیکن ترک دنیا نہیں کیے اور میں اسلام کے ساتھ نہیں گئے تو میں اسلام کے صحابی نہیں۔ رسول وسلم کے پاس حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا تو وہ صحابی رسول، یہاں پہ حالت ایمان میں اسلام کو دیکھا، تصدیق کی، اس کے بعد ترک دنیا کر کے میں اسلام کے ساتھ ہوئے تو وہ صحابی مہدی۔ بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، اگرچہ کہ پیرا پٹن میں اسلام کی آمد پر آپ نے اسلام کی تصدیق کی ہے، اسلام سے جو ہے آپ مرید ہوئے ہیں۔ اسلام نے بشارت دی ہے کہ دھنیے وہ مقام جہاں پہ محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، دھنیے وہ مقام جہاں پہ محمد مہدی پیدا ہوئے، اور دھنیے وہ مقام جہاں پہ بھائی دادو پیدا ہوئے، ملک الہادات پیدا ہوئے۔ اسلام نے بشارت دی ملک الہادات کے تعلق سے۔ تو ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تصدیق کی ہے، لیکن آپ کا یہ دل میں ارادہ تھا کہ جب تک کہ آپ کا نفس، آپ کا ہمزاد، آپ کا شیطان آپ کے سامنے آ کے آپ کا تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک ترک نہیں کریں گے، جب تک اسے جہاد کرتے رہیں گے، نفس کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے، نفس کے خلاف جہاد ہوتا رہے گا، جب وہ خود ہار کر ناچار ہو کر جب ان کے سامنے آئے گا تب وہ ترک نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ہوا ہے، ترک نفس کو جو ہے اتنی شدت سے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ ایک دن نفس خود انسانی شکل میں آپ کے سامنے آپ کے تابع ہوا ہے، قرار کیا ہے، تب آپ ترک دنیا کر کے اس وقت پہ بندگی میں شیخ قطب رضی اللہ عنہ کے پاس آپ بعد میں آئے ہیں اور بندگی میں کے ساتھ یہ شہادت کے واقعے میں آپ شریک رہے ہیں۔ تو بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو رضی نے اسلام کی تصدیق کی ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو بشارتیں بھی دی ہیں، اور بندگی ملک الہادات رضی کی فرزند بھی میں اسلام کے مبشر ہیں۔ بندگی ملک الہادات رضی اللہ جب اسلام پیرا پٹن میں تقریباً 1.5 سال کا یہاں پہ آپ کا قیام رہا ہے، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب وہاں پہ تھے، ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کے اکثر فرزند انتقال کر جاتے تھے، بچہ ہوتا تھا اور انتقال ہو جاتا تھا۔ تو ملک الہادات رضی اللہ عنہ جو ہے شیر و شکار کے بہانے آپ شہر سے چلے جاتے تھے اور اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ میں اسلام ابھی ہے، شہر ہی میں ہے، آپ کے گھر آپ کو بیٹا ہوا ملک پیر محمد، جن کا نام رکھا گیا۔ جب عورتوں نے جب معلوم ہوا کہ مرشد اعلیٰ مہدی اسلام یہاں پہ تشریف آوری ہے تو دایا کے ہاتھ سے بچے کو بھجایا گیا اور کہا کہ میرا جی ان کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، آپ اس بچے کی حیات کے واسطے دعا کریں۔ تو میں اسلام نے عرض کیا، جب میں دایا نے بچے کو لا کر میں اسلام کے سامنے رکھا ہے تو مہدی موعود اسلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم جس کسی کے لیے دعا کرتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ حیات کے واسطے لائے تھے، میں اسلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم جس کسی کے لیے دعا کرتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ جب دایا نے یہ سنا تو بہت آرزہ خاطر ہو کر وہی پیام وہاں پہ ماں کو جو بھی گھر والے تھے پہنچا دیا گیا، وہاں پہ ماتم کا ماحول ہو گیا۔ آخر میں تو یہ بچے کے واسطے میں اسلام خود بول ڈالے، یہ بچے کے واسطے میں اسلام خود بول ڈالے کہ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ بچہ مر جاتا ہے۔ شام میں والد بزرگوار ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ جب آئے تو جب غم کی وجہ پوچھی، غم کا سا ماحول دیکھا تو پوچھا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ میں اسلام اس طرح یہ بات کہے ہیں کہ دعا کے واسطے جب بھیجایا گیا تو ہم جس کسی کے لیے دعا کرتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ یہ روشن دل ہے ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ۔ ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ غم مت کرو، یہ بچہ سرسبز ہوگا، بڑی عمر پائے گا حضرت کی اسی دعا کی برکت سے، اور وہ جو حضرت نے فرمایا ہے ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ مر جاتا ہے، تو یہ موت مانوی یعنی باطنی موت ہے، فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ کی بشارت ہے۔ وہ اچھا اللہ کی ذات میں فنا ہوگا میں اسلام کی دعا کے صدقے میں، کیونکہ پورا میں اسلام کا جو مدعا ہے وہ یہی تھے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہونا۔ میں اسلام کا جو پورا مدعا ہے، جو آپ کا آنا ہے، جو تصدیق ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو آئے میں اسلام، وہ اللہ کو دکھانے کے واسطے ہیں۔ فنا فی اللہ تم نہیں ہے بھائی، فنا اللہ کی ذات میں فنا ہونا جو مقصد ہے، اس مشن کے واسطے مہدی موعود علیہ السلام آئے ہیں، وہ مشن پورا ہو رہا ہے۔ تو میں اسلام کی جو دعا بھی ہے وہ یہی ہے کہ اگر تم حیات بھی چاہتے ہو تو اس میں موت ملے گی، وہ موت مانوی ہے، مطلب آپ کی جو انا ہے وہ فنا ہو جائے گی، جو حقیقت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو بندگی ملک پیر محمد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے آپ، جو بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کے فرزند ہے، وہ خوش قسمت شخصیت ہے ملک پیر محمد رضی اللہ عنہ، جن کو میں اسلام نے ان کی ولادت کے ساتھ ہی یہ دعا دی ہے، اور یہ بھی عالم جوانی ہی میں بندگی میں شیخ قطب رضی کے ہاتھ پہ فقیر ہوئے ہیں، اور بندگی میں شیخ قطب رضی کے ساتھ غزوے جنگ بدر ولایت میں آپ شریک رہے ہیں۔ کافی بشارتیں بندگی ملک پیر محمد کے تعلق سے انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ کہی جائے گی۔ اپنے غالباً اگر آپ شہادت کے واقعات سنیں گے تو اس میں آپ کو دوبارہ وہ واقعات ملیں گے ملک پیر محمد کے تعلق سے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے ماڑی وال کے
اور کئی واقعات ہیں. انہی باڑی والوں میں ایک بندگی ملک معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور ایک بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. یہ بھی باڑی وال ہی کے خاندان کے ہیں. بندگی میں شاہ قطب ان کی خلیرے بھائی ہیں. بندگی میاں ملک معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مشہور ہستی ہے جو اسنائے مبشرہ میں آتے ہیں, خطِ جنتی میں آتے ہیں, جن کو اسلام نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی, قطعی جنت کی بشارت دی ہے. یہاں پہ 12 صاحب ہیں, اسی میں ایک بندگی ملک معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا تھا جب ایک مرتبہ آپ کی والدہ کا خط آیا کہ ایک مرتبہ اور اپنا چہرہ دکھا کر جاؤ, اسلام کے ساتھ ہجرت کر چلے گئے تھے, تو اسلام نے لکھ کے کہہ دیا تھا کہ ملک معروف لکھ دو کہ تمہارا بیٹا مر چکا ہے, ملک معروف مر چکا ہے, یہ لکھ کے بھیجا دیا گیا. تب وہ ختم ہو چکے تھے, اللہ کی ذات میں مکمل فنا ہو چکے تھے. ان کے تعلق سے اور بھی کئی واقعات اللہ چاہا تو آگے انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان کیا جائے گا سیرت مبارک میں جب کبھی آئے گا. اور بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دوسرے صحابی ہیں. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا, احمد آباد میں بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے ملاقات کی. جب اسلام نے وہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ تم ہرگز اللہ نیکی کو پا نہیں سکتے, اللہ کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی عزیز سری چیز قربان نہ کرتے. تو وہ بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا اسلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ عقد کیا ہے. یہ دوسرے بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ اسلام کی تصدیق کیے ہیں, ترک دنیا کر کے اسلام کے ساتھ رہے ہیں اور چند ہی روز زندہ رہے ہیں. آپ کا یہ عالم تھا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ 6 مہینے آپ کا یہ عالم تھا, آخری کی آپ کے 6 مہینے کا یہ عالم تھا کہ اسلام فرماتے ہیں کہ ملک برہان الدین نے 6 مہینے اپنی کھاٹ پر اپنے صاحب کو بٹھائے رکھا, اپنی کھاٹ پہ مالک سے جدا نہیں ہوئے. مطلب مسلسل تجلیات الہی میں تھے, ایک لمحے کا سے جدا نہیں ہوئے. 6 مہینے تک کھاٹ پہ اپنے صاحب کو بٹھائے رکھا. خدا ساتھ رہیں, تجلیات الہی کی برسات رہی ہے. بندگی ملک برہان الدین یہ وہی صحابی ہیں جو وقت انتقال پر آپ کبھی جو ہے چہرہ اس طرف پھرا رہے تھے, کبھی چہرہ بائیں طرف پھرا رہے تھے. میں اسلام سے پوچھنے پہ عرض کیا کہ جو ہے فرشتے 8 جنتیں لے کر ان کے سامنے آئے ہیں, تو جب سیدھی طرف سامنے لاتے ہیں تو وہ چہرہ وہاں سے پھیر لیتے ہیں اور بائیں طرف چہرہ کر لیتے ہیں, اور بائیں طرف جب چہرہ لے کے آتے ہیں تو وہ سیدھی طرف کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو خدا کی ذات مطلوب تھی. 8 جنتیں سامنے لائی جا رہی ہے. پھر بھی مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی کا یہ صدقہ ہے تصدیق مہدی کا کہ اسلام فرماتے ہیں نا بھی 8 جنت بھی اگر تجھے دے دی جائے تو اس سے راضی مت ہو بلکہ آگے بڑھ. مطلب اللہ کی ذات ہونا ہے, جو جنت دیتا ہے وہ جنت کا مالک چاہیے. بندگی ملک برہان الدین تعالیٰ سے اور کچھ واقعات ہیں انشاءاللہ, وہ آج کتاب ملنے ہی رہتی ہے انشاءاللہ. اگلی نشست میں 1-2 واقعات ہیں انشاءاللہ وہ سنائے جائیں گے. آگے بڑھتے ہوئے مختصر سا آج کی نشست میں ہی بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصب کو نکلنے کا واقعہ بھی جو ہے آپ کے سامنے کہہ دیا جاتا ہے. یہ پیرا پٹن ہی کا مقام تھا. بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہیں. آپ جونپور سے میں اسلام کے ساتھ ہیں مکہ معظمہ تک, مکہ معظمہ سے بھی پھر واپس گجرات میں اسلام کے ساتھ ہیں. پیرا پٹن کا وہ مقام تھا جہاں پہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آپ نے خود دریافت کیا. بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا مہدی موعود علیہ السلام سے پیرا پٹن میں اسلام سے آپ نے پوچھا. اللہ کو ایک چیز بتانی تھی, کسب کس طرح کیا جاتا ہے, نوکری چکری کس طرح جو کرنا ہے وہ بتانے کا جو طریقہ تھا اللہ نے ان کے ذریعے آپ کے ذریعے بتایا ہے. میں اسلام سے دریافت کیا بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ نے کہ ترک دنیا کرنا تو سب پر عموماً فرض ہے, مگر مفلس کے ترک اور مالدار کے ترک میں کچھ فرق ہے. اسلام سے دریافت کیا گیا کہ مفلس کا جو بچپن سے تارک دنیا ہے, جو کچھ نہیں رکھتا, اس کے ترک دنیا کرنے میں, اور ایک شخص ہے جو دنیا دیکھ کر مطلب کما رہا جا رہا ہے اس کے بعد اسے چھوڑ کر ترک کر رہا ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں, بہت بڑا فرق ہے. متاع حیات دنیاوی سے جس قدر زیادہ حصہ اور زیادہ آرام و آسائش نفس کو چھوڑے گا اسی قدر اس کے اجر و ثواب میں زیادتی ہوگی. اسلام صاحب فرمایا جتنا چھوڑ کر آئے گا اتنا جو ہے اس کو اجر دیا جائے گا.
مطلب کسب کر رہا تھا، بہت بڑی نوکری چاکری تک پہنچ چکا تھا، اور اس کے بعد وہ بہت بڑی نوکری چاکری چھوڑ کر اللہ کے حضور اللہ کے واسطے ترک دنیا کر کے میں اسلام کے پاس آ رہا ہے، ترک دنیا کر رہا ہے. تو وہ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک شخص تھا جو بہت کچھ بھی کماتا جاتا نہیں تھا، ترک دنیا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شخص تھا جو بہت کچھ کمایا کجایا اور اس کے بعد اسے چھوڑ کر آیا. مگر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، ہم اس بہانے سے بعض لوگ، ہمارا نفس جو ہے بہانے ڈھونڈتا ہے، کسب کرنے کے، دنیا کمانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو ہمارے لوگ یہ بہانہ لیتے ہیں بندگی میں نصیب میں ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا اپنی دنیا کمانے کے واسطے کسب کا. لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے یہاں پہ بتایا گیا، ثانی مہدی کو جو کسب کرایا گیا ہے وہ حقیقت میں اللہ نے پوری قوم کو بتایا ہے. کہ میں اسلام کا دیکھیے کئی فرامین ہیں جہاں پہ میں اسلام فرما رہے ہیں کہ مومن بنو اور کسب کرو. اسلام نے صاف فرمایا کہ مومن بنو اور کسب کرو. پہلے مومن بنو. آپ جو ہے بچے کو ڈگری ہولڈر بناتے ہیں اور کسب کراتے ہیں. مومن آپ بنائے اتنے بچے کو، آپ سمجھ گئے کہ میں اسلام میں کسب کی جاتی تھی، آپ کسب کرا لو. لیکن میں اسلام نے تو فرمایا تھا کہ مومن بنو اور کسب کرو. پھر مہدی موعود علیہ السلام نے یہ صاف صاف اسلام کی تعلیم تو ترک دنیا کی ہے. ترک دنیا اگر نہیں کر سکتے تو ان شرائط کی بنا پہ کسب کرو، ورنہ ترک دنیا کر کے دائرے میں بیٹھو. کسب کرنا ہے تو یہ شرائط ہے جس کی بنا پہ آپ کو کسب کرنے کی اجازت دی گئی. کنڈیشنز ہے کسب آپ کا جو ہے، کنڈیشنز کی بنا پہ، ان شرائط کی بنا پہ آپ کو کسب کرنا ہے، ورنہ ترک دنیا کر کے دائرے میں بیٹھنا. کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام فرمانے کہ مومن بنو اور کسب کرو. پھر ساتھ میں یہ بھی فرما رہے، ہمارے لوگ اگنور کرتے ہیں کہ کسب وہی کرے جو شاید پیغمبروں کا مقام رکھتا ہے. شاید وہ کسب کرے جو پیغمبروں کا مقام رکھتا ہے. مطلب کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا کسب کرنے والا، پیغمبروں کا مقام رکھنے والا کسب کر سکتا ہے. ہمارے لوگ اسی بہانے کو، اسی واقعے کو جو ہے اپنی دنیا کمانے کا بہانہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ کسب کرنے والا قوم مہدویہ میں پیغمبروں کا مقام رکھنے والا ہے، تو سن تو فقیر کیسا ہونا چاہیے. یہاں پہ کسب کے واسطے میں اسلام فرمایا کہ شاید جو پیغمبروں کا مقام رکھتا ہے وہ کسب کرے. مومن بنو اور کسب کرو. میں اسلام کے ان فرامین کو بھول کر جو ہے بچوں کو مثلاً میں کسب کی اجازت دی، یہ کہہ کے جو ہے آپ کسب کرا رہے ہیں. مومن بنانا کام تھا، 20-25 سال اسے جو ہے پڑھائی لکھائی میں لگا دیا، اس کے بعد جو ہے اسے باہر چھوڑ دیا گیا. اسے دین مہدی کے تعلق سے کچھ نہیں بتایا گیا، اور کسب کی اجازت جو ہے اپنے ذہن میں ہم یہ رکھے ہوئے ہیں کہ بندگی میں نصیب میں ثانی مہدی نے کسب کیا ہے. لیکن میں اسلام نے وہاں پہ بتایا گیا کہ کسب کس طرح کرتے ہیں، ورنہ ترک دنیا کے دائرے میں بیٹھنا. آپ کے سامنے مختصراً تیز سے جو ہے جو شرائط ہیں وہ دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے ایک خاص طور پہ اس کی نشست ہوئی بھی ہے حدود کسب کی. کسب کن وجوہات پہ، کن وجوہات پہ نہیں، کن کنڈیشنز کی بنا پہ کسب کرنے کی میں اسلام نے اجازت دی ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جو 12 شرائط ہیں اسی کے ساتھ آج کی نشست ختم کر لیتے ہیں. جس طرح دیکھیے تاریخی دنیا کے لیے اسلام نے شرائط لگائی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کاسبین کے واسطے جو ہے شرط نہیں ہے، کاسب ہے اب تک آپ آزاد ہیں، جو چاہے کر لو. ایسا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے. تاریخی دنیا کے لیے جو دائرے کے حدود ہیں اسی طرح کسب کے واسطے بھی حدود ہیں، کنڈیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسب کرنے کے لیے شرائط جو بیت اللہ نے بتائے ہیں وہ 12 شرائط ہیں. میں اسلام فرماتے ہیں کہ اول خدا پر توکل کرے اور کسب پر نظر نہ رکھے. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی نظر جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے، کسب پر نہ رہے. اس کے تعلق سے صاحب المہدی الموعود نے بڑی اچھی روایت لکھی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے، بڑا اچھا نقطہ ہے، دیکھیے ہمارے واسطے بہت اہم ہے. کیونکہ عموماً جو ہوتا یہ ہے ہماری نظر کسب کے اوپر جاتی ہے، عام آدمی کی نظر کسب کے اوپر جاتی ہے. اگر یہ نوکری چاکری، اگر آپ کو جو ہے نوکری چلی جائے گی تو آپ کا پھر گھر نہیں چلے گا. ہماری نظر یہی ہوتی ہے، یہ باس کے اوپر، آپ کے امپلائی کے اوپر نظر ہوتی ہے. تو پہلی شرط میں اسلام میں یہی لگائی ہے کہ اول شرط یہی ہے کہ خدا کے اوپر توکل کرے اور کسب پر نظر نہ رکھے.
یہاں پہ تھا انشاءاللہ آپ کو میں پھر انشاءاللہ کسی نشست میں بتاتا ہوں آپ کو جو اس کی شرح ہے خدا پر توکل کرے اور کسب پر نظر نہ رکھیں. مطلب اس میں بتائی گئی کیٹیگریز کہ اگر کسی شخص کی نظر خدا پر نہیں ہے اور وہ کسب کر رہا ہے، وہ حلال کا سمجھ رہا ہے، تو وہ کسب اس کا حلال نہیں ہے. اور پھر اس کی اگر نظر خدا پر بھی ہے اور کسب پر بھی ہے تو وہ مشرک ہے، وہ شرک بتایا گیا ہے. تو اسی طرح کے جو ہے لیولس ہیں، انشاءاللہ آپ کو میں کبھی انشاءاللہ موقع پہ بتایا جاؤں گا. تو دیکھیے 12 شرائط ہیں، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ کاسبین کے واسطے اسی بنا پہ اسلام نے آپ کو کسب کرنے کی اجازت دی ہے. پہلی شرط خدا پر توکل کرے اور کسب پر نظر نہ رکھے. دوسری شرط 5 وقت نماز با جماعت پڑھیں. تیسری شرط ذکر دوام کرتا رہیں، ہمیشہ ذکر کرتا رہیں. چوتھی شرط بڑی اہم ہے، کمانے میں ہرس نہ کرے. قوت لا یموت اور ستر عورت کی نیت ہو، زندہ رہنے کی قوت سے کھانا. اور ستر عورت جو کپڑا ایسا چھپانے کا ہے اپنے جسم میں، اتنا جو ہے آپ کپڑا پہننے کے واسطے آپ کو کسب کرنا ہے. اتنا ہی بندگی کرنے کے واسطے آپ کو کھانا پینا ہونا ہے، کھانے پینے کے واسطے آپ کو کمانا کھجانا ہے، تاکہ آپ جو ہے رہ سکے، چل سکے، پھر سکے اور اللہ کی بندگی کر سکے. اور کپڑا پہننے کے واسطے جو آپ کو ضروری ہے اسی حد تک آپ کو وہ نیت رکھنا ہے، اس سے زیادہ ہرس میں شمار ہوگا. 5ویں شرط یہ ہے کہ عشور پورا نکالیں. 6ٹھی شرط بندگان خدا کی صحبت میں رہے، کاسب ہوتے ہوئے ہمیشہ فقراؤں کی صحبت میں رہے. 7ویں شرط اپنی ذات پر ہمیشہ ملامت کرتا رہے، یعنی کہ اب تک ترک دنیا کی سعادت اس سے حاصل نہیں ہوئی. اس کی شرط ہے دیکھیے کہ اپنی اوپر جو ہے ملامت کرتا رہے، لعنت بھیجتا ہے کہ اب تک اسے ترک دنیا کی سعادت حاصل نہیں ہوئی. اسی بنا پہ اسلام نے کسب کی اجازت دی ہے. 8ویں شرط یہ ہے دونوں وقتوں کی حفاظت کرے، سلطان اللیل اور سلطان النہار. اور یاد رکھیں سلطان اللیل کہتے ہیں، سلطان النہار جسے کہتے ہیں. دونوں وقتوں کی حفاظت کریں، یعنی فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک، یہ 2 وقتوں کی حفاظت کریں. 9ویں شرط بانگ نماز کے بعد یعنی اذان کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے، اگر کیا تو وہ کسب حرام ہے. 10ویں شرط جھوٹ نہ بولے. اکثر جاب کے سلسلے میں عموماً مارکیٹنگ والے بندے، یہ سیلز میں جو رہتے ہیں، اکثر ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کسب کی شرائط میں دیکھیے جھوٹ نہ بولیں. 11ویں شرط جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں ان پر عامل ہو. اور 12ویں شرط جو نواہی ہیں اسے پرہیز کرے، جو کچھ کہ اللہ نے حکم کیا ہے اسے کرنا اور جو کچھ کہ اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچنا. ان 12 شرائط پر مہدی موعود علیہ السلام نے کسب کی اجازت دی ہے، ورنہ یہ ہمارا محض جو ہے ایک گمان ہے، جو غلط فہمی ہے جس میں مبتلا ہیں. اسی گمان کے تحت ہم اپنی دنیا کما رہے ہیں. مثلا ہم نے دنیا دار کو کافر کہا ہے، تو آپ کا کام ہے کم سے کم دیکھیے بھائی، آپ کا کام ہے کہ میں اس میں سے کیا کر سکتا ہوں. آپ پوری کوشش تو کرنا، آپ کو معلوم تو رہنا، کہ کم سے کم معلوم تو رہنا کہ ان کنڈیشنز کی بنا پر میرے مہدی موعود نے مجھے کسب کی اجازت دی ہے. اب آپ کو اس کے بعد کوشش کرنا ہے، آپ کا دل میں ارادہ تو ہونا، نیت تو ہونا آپ کی. اس کے بعد دیکھیے مسئلہ فرماتے ہیں، اہم فرمانے میں اسلام کا، اس کے بعد مسئلہ نے فرمایا، ان شرائط کے بعد مسئلہ نے فرمایا کہ اگر ان حدود پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اسے ترک دنیا کی توفیق عطا فرما کر اپنے دیدار سے مشرف کرے گا. لیکن اگر ان حدود کو توڑا تو ایمان ہونا محال ہے. صاحب نے سامنے فرمایا ایمان ہونا محال ہے. 11ویں اور 12ویں شرط، مطلب جو کچھ کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کرنے کا، نیک کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور 12ویں شرط جو بچنے کا جو حکم دیا ہے، جو کرنے کا حکم دیا اسے وہ کرنا، اور جو کچھ کہ اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچنا. جو کچھ کہ اللہ نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اسے آپ کو بچنا ہے، اور جو کچھ کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو کچھ قرآن مجید میں اوامر کہتے ہیں، اللہ نے جو احکامات لگائے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے. تو یہ 12 شرائط ہے، اس کی بنا پہ میں اسلام نے کسب کرنے کی اجازت دی ہے. اگر ان حدود، پھر ساتھ میں فرما دیا کہ اگر ان حدود پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اسے ترک دنیا کی توفیق عطا فرما کر اپنے دیدار سے مشرف کرے گا. لیکن اگر ان حدود کو توڑا تو ایمان ہونا محال ہے. یہ حاشیہ زندافنامے میں یہ مسلم کی نقل موجود ہے. تو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کسب کیا ہے وہ بتایا گیا، ایک سیمپل، ایک نمونہ، وہاں پہ ایک مثال بتانا تھا. ایک اسلام نے جب کسب کی اجازت دی ہے تو کسب کس طرح ہوتا ہے بتانا تھا. تاریخ دنیا کی مثال تو جو ہے ہزاروں وہاں پہ تھی، پھر ترک کر کے بھی آئے، وہی مثال جو ہے بتائی گئی ہے، اور ہزاروں مہاجرین اسلام کے پاس جو مثال بنے ہیں. تو کسب کی مثال کے واسطے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دل میں ڈالا ہے. آپ نے اجازت طلب کی اور آپ نے کسب کیا، اور اس کے بعد چھوڑ کے آئے. شست ہزاری منصب، 60,000 اس وقت کے جو بھی روپیز تھے اس کا منصب تھا. 2 جاگیراں آپ کے حوالے تھے، جاگیردار تھے آپ، 2 گاواں آپ کی جاگیر میں تھی، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے مہدی محمد علیہ السلام کے پاس آئے. 3 سال کے واسطے آپ نے کسب کیا ہے
اس کے بعد آپ نے ترک دنیا کر کے مہدی موعود السلام کی صحبت اختیار کی. قصب کرنا یہ بتایا, اسے چھوڑنے کا طریقہ بھی بتایا گیا. یاد رکھیے اسلام نے فرمایا کہ مومن بنو اور قصب کرو. پیرا پٹن کے کچھ اور واقعات ہیں. اس کے بعد علماء سو کے جو مہدی موعود علیہ السلام کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں, دنیا پرست علماء, پیرا پٹن میں بھی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا محور ٹوٹ رہا ہے اور وہاں کے مشائقین دنیا پرست نے جب دیکھا کہ ان کے مریدین انہیں چھوڑ کر مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں, تو انہوں نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اس شہر سے نکلوانے کی تدبیریں کرنے لگی, بحث و مباحثے کی بھی تدبیریں کرنے لگی. وہ جو تفصیل ہے انشاءاللہ اگلی چیز بیان کی جائے گی. اسلام کا پیرا پٹن سے نکلنا اور بڑلی سب سے اہم ترین مقام ہے, وہاں پہ پہنچنا اور وہاں پہ دعوے موقت کرنا اللہ چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلی چیز بیان کیا جائے گا.